اگر میں چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمیں اس رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کے اندر ہم نے پابند کر لیا ان 3 کاموں کا، واللہ العظیم ہماری ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ ہمارے سارے کام اللہ خود کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت، میں ذکر کروں گا اپنے شیخ پرنسپل جامعہ سلفیہ جناب چودھری یاسین ظفر صاحب کا، میں ان کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس پر قرآن مجید کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا، پیغام ٹی وی پر جب لائن پہ ان کو لیا گیا تو انہوں نے اپنا یہ عمل بتلانے سے نا ہچکچاہٹ محسوس کی کہ میرا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اور یہ اچھی بات ہے تو، لیکن پھر دوبارہ اصرار کیا گیا، بطور تحدیث نعمت کے طور پر انہوں نے بتلا بھی دیا کہ قرآن مجید جو ہے اس کو میں بھی اس لیے میں پڑھتا ہوں قرآن مجید کو، میرے کئی مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کو ان دنوں کے اندر دوستی اس کے ساتھ لگا لینی چاہیے۔ یہ جو ایام ہیں یہ بندے کے ٹریننگ کے دن ہیں، ان دنوں میں دوام کے ساتھ بندہ ایسے کام کر لے کہ سارا سال کرتا رہے، اور وہ دوستی در حقیقت ہے ہی اللہ کے ساتھ، ہے یہ کلام ہے، بالکل اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، ہماری بدقسمتی کہ ہم جانتے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے ساتھ دوسرا ہے توبہ اور استغفار کا۔ استغفار تو دیکھیں، آپ نے وہ پہلے سوال کیا تھا کہ ساری تو دنیا کاموں میں مشغول ہے تو یہ کام کیسے کرنے؟ اب ساری دنیا کاموں میں تو مشغول ہے لیکن پریشان ہے، ہر بندے کو پریشانی ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا، کوئی ذہنی ٹینشن میں، کوئی گھریلو، کوئی کاروباری پریشانیوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا من لزم الاستغفار۔ یہ حدیث ہے کہ جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تبارک و تعالی بند گلی سے اس کو نکال دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یہ بھی سورہ نوح کی۔ یہ میں ناظرین گرامی قدر آپ کی خدمت میں یہ اسپیشل عرض گزاروں گا کہ سورہ نوح کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یہاں پر جو فوائد و ثمرات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ شیخ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کتنی پیار سے بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے کہ تمہیں بخشنے والا وہی ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ اور پھر وہ تمہارے اوپر انعام و اکرام کرے گا۔ وہ سورہ نوح آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ پر وہ عیاں ہو جائے گا۔ تیسری بات اس کے اندر ہے ذکر اذکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شیخ نے حدیث پڑھی ہے نا، سبعۃ یظلھم اللہ، وہ 7 لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جن کو اپنے عرش عظیم کا سایہ تلے جگہ دیں گے، اس کے اندر ایک وہ بندہ ہے رجل ذکر اللہ خالیا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر میں چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمیں اس رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کے اندر ہم نے پابند کر لیا ان 3 کاموں کا، واللہ العظیم ہماری ہر قسم کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ ہمارے سارے کام اللہ خود کرے گا۔